بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو اللہ سے ڈرائیں گے، بلکہ ہمیں تو بچپن سے ہی اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن مسئلے پتہ ہے کب شروع ہوتے ہیں؟ مسئلے تب شروع ہوتے ہیں جب آپ اللہ کے غضب کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن اس غضب کے ساتھ اللہ کے رحم کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف صرف اس کے غضب سے کرواتے ہیں، ہم اس کے رحم کا تذکرہ نہیں کرتے۔ حالانکہ میں جب بھی قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے ایک ہی بات کا ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن میں جس جس جگہ پر اللہ کے غضب کا ذکر کیا گیا ہے، ہر اس جگہ اللہ کے رحم کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، بالکل اس کی اگلی آیت میں کہتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے، اس کی اگلی آیت میں لکھا ہوتا ہے لیکن اگر معافی مانگ لو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن انسان کو بدل دیتا ہے، تبھی بتایا ہی نہیں جاتا، سب غضب تک بات ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے آگے کی کہانی ہمیں سکھائی ہی نہیں جاتی، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا مقصد آپ کو دین سے صرف دور کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو تدبر سے روکتے ہیں وہ اسی لیے روکتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ سچ تک پہنچ سکیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید پر تدبر نہ کریں، اور جانیں کہ آپ کا رب تو سب سے زیادہ مطمئن ہے، رحیم ہے۔ آپ کے رب کا رحم اس کے غضب پہ بھاری ہے، اس لیے اس کا رحم نہیں بھولنا آپ نے۔ آپ اللہ سے محبت کریں گے تو ہی تو دل اس بات سے ڈرے گا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ سے محبت ہوگی تو ہی تو ہمیں یہ ڈر بھی ہوگا کہ اللہ کو ہم نے خود سے ناراض نہیں کرنا۔ لیکن نہیں، ہمیں شروع سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تو جہنم میں پھینک دے گا، اللہ تو معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں ہمارے گھر والے بھی یہی سکھاتے ہیں، اور سوشل میڈیا بھی، جو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں یہی تعلیمات دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے آج ہم میں سے کتنے لوگ نماز بھی اس خوف سے نہیں پڑھتے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سزا ملے گی۔ اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ یہ جو 2-4 لوگوں نے آپ کے ذہن کو خراب کر رکھا ہے نا، اور آپ کی ہر نیکی کو یہ ضائع قرار دیتے ہیں، اصل میں شیطان ہیں۔ شیطان انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کی شکل میں موجودہ شیطانوں کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ خود کو اللہ سے دور محسوس کرنے لگتے ہیں، اور آپ کا اور اللہ کا تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی، اور ہمیں خود قرآن پڑھ کر یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا اللہ ویسا نہیں ہے جیسا لوگ ہمیں بتا کر ڈراتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہماری کوششیں دیکھتا ہے، وہ ہماری ایک غلطی پر ہماری ساری نیکیوں کو خاک میں نہیں ملا دیتا جیسے انسان ملا دیتے ہیں۔ وہ ہمیں بدلنے کا موقع دیتا ہے، وہ ہمیں انسان ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، اسے معلوم ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں، اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ لوگوں نے قیامت والے دن ہمارے اجر کا فیصلہ نہیں کرنا، اور نہ ہی لوگ دنیا میں ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ جس نے اللہ سے محبت کی لذت چکھی ہی نہیں، اسے کیا پتا اس محبت کا ذائقہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں سے ہماری پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ ہاں بھائی بتاؤ ذرا رحاب نے قرآن سے کیا سیکھا۔ اللہ نے میرا سوال مجھ سے ہی کرنا ہے، اسی طرح اللہ نے آپ کا سوال بھی آپ کو ہی کرنا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کتنی کوشش کی، آپ نے خود اپنی عقل سے کتنا کام لیا۔ اور جہاں تک آج کے دور کی بات ہے تو
تو ہم نے اپنی عقلوں کو کام میں لانا چھوڑ دیا ہے۔ یقین کریں ہمیں سادہ سے سادہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم ہر وقت کنفیوز ہوئے پھرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہمیں کسی چیز کا پکا علم ہونا کہ اس چیز کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن پھر دوسرا اگر ہم سے یہ کہنے لگے کہ یہ چیز تو ایسے ہی ہے ہی نہیں، تب بھی ہم سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں پر کانفیڈنس نہیں ہے جو ہمیں کنفرم ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہے۔ اور ہمارے ایمان کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں قرآن موجود نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے یوں شک میں نہیں پڑھتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں وہ درست ہے یا پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم یہ فیصلہ ہی نہیں لے پاتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس چیز کا علم نہ ہونا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، لیکن یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ مجھے کسی بات کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے، اس بات کو جاننے کی کوشش نہ کرنا یہ بری بات ہے۔ کل انٹرنیٹ نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک کلک سے ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیکن ہماری سستی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک کلک بھی ہمیں بہت محنت کا کام لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہی سستی ہمیں مجبور کر دیتی ہے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے۔ یہ ہم سوشل میڈیا کھول کر اسلامک پیجز کو یا تو فالو کر لیتے ہیں کہ گھر میں جو شیلف میں قرآن رکھا ہے اسے ہی کھول کر پڑھ لیں، اور پھر جب ہم ایسا نہیں کرتے اور لوگوں کی باتیں سن کر اپنے اللہ کے بارے میں ان لوگوں جیسا ہی امیج بنا لیتے ہیں، تو ہمارے سارے کانٹیکٹ الٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو خود بھی سچ کھول کر دیکھا نہیں ہوتا، بس جو لوگوں نے بتا دیا اس پر یقین کر لیا۔ جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ تو یہ بات یاد رکھو، جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ کن کا مالک ہے۔ جب دعا مانگ رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ المجیب یعنی دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور جب دعا مانگ لو تو یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے بعد بھی بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی نظر آ رہی ہوں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ۔ ابھی بھی جب پیاس شدت کی عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ تم بس دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوں گے۔ تمہاری برداشت کو نہیں آزماتا، بلکہ وہ تو تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کے ایمان کا امتحان لیتا ہے جنہیں وہ اپنا دوست چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، وہ کبھی تم کو حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکنا تمہارے لیے ایمان میں نہیں ہے، لیکن حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور پھر دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا، اور تم انہیں دیکھ کر کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، لیکن اللہ فرمائے گا میں نہیں بھولا تھا۔ اللہ ہمارے سب کی دلی آرزو کو پورا فرمائے۔